رانا صاحب، تحریک انصاف پہ آپ کی اچھی خاصی ریسرچ ہے، اور 20 ستمبر کو یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ مشن نور کیا ہے؟ یہ تو اب ایسا نہیں لگ رہا کہ اب معاملات کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں تو اب وہ بدواؤں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں؟ شاداب صاحب، اذان ہے اللہ تعالیٰ کو کہ گھر کی طرف پکارنے کے لیے. جب رجوع کیا جاتا ہے نا، اذان دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف آؤ، نماز پڑھو، عبادت کرو. پھر آپ کو یاد ہوگا جب کرونا آیا تو کرونا میں بھی کہا گیا کہ روزانہ رات کو اذانیں دیں تاکہ کرونا جیسے مرض سے ہمیں نجات ملے. یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، بالکل پھر ایک دعا تمام ٹی وی چینل چلاتے تھے. بالکل. یہ سارا کچھ ہوا. اب پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے، پاکستان میں دہشت گردی کی صورتحال ہے. ہمارے ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ روزانہ کی حساب سے اگر دیکھیں ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بڑے بڑے افسران جو ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے عام شہری شہید ہو رہے ہیں. اور اس وقت میں اگر ایک لفظ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے رات 9 بجے اذان دینی ہے، اب کیا اذان میں کوئی ایک لفظ ایسا ہے کہ جس پہ کسی کو اعتراض ہو؟ یہ تو فخر کرنا چاہیے، یہ تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر میرے ملک سے سیلاب کی تباہ کاریاں ختم کرنے کے لیے ہم اللہ کے حضور، رب کے حضور یہ التجا کریں اذان کے ذریعے کہ یا اللہ میرے اس وطن کو عزیز رکھیں، میرے اس وطن کو قائم و دائم رکھنا، اس میں لوگ جو متاثر ہوئے ہیں یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرمانا، دہشت گردی کا خاتمہ فرمانا، اس ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا. دیکھیں کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اذان کے بعد کوئی بد دعا دینی ہے، کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اذان کے بعد کوئی دعا بھی کرانی ہے، کسی جگہ یہ لفظ نہیں کہا گیا کہ آپ نے اذان کے بعد کوئی احتجاج کرنا ہے، آپ نے اذان کے بعد نکل. بھئی اذانیں تو دی جاتی ہیں، کیا جب بارش نہ ہو آپ اذان نہیں دیتے؟ کیا اذان کو اس وقت نہیں کہا جاتا کہ جناب بارش کے لیے دعا مانگیں، اذان دیں، نفل پڑھیں؟ کیا یہ نہیں کہا جاتا؟ جب قحط کا معاملہ ہو یہ نہیں کہا جاتا؟ آپ اسلامی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں، کیا یہ نہیں کہا جاتا؟ تو پھر جب یہ ہوتا ہے تو اس سے ڈرنا کیا؟ اصل میں رانا صاحب آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، لیکن 9 مئی کے بعد نا تھوڑا سا ڈر گئے ہوئے ہیں کہ کوئی اذان کے بعد بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے جس سے عام آدمی کو متاثر ہو یا گھبرا جائے. بات بڑی سمپل سی بات ہے. مجھے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایک بندہ بتا دیں، کوئی ایک سیاسی جماعت بتا دیں جس کے اتنے لوگ گرفتار، اتنی سزائیں ہوئی ہوں اور اس کے بعد بھی لوگ پریشان ہوتے ہوں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں. جو پریشان ہونا چاہیے 27 ستمبر کے جلسے سے، اس پہ بھی آئیں گے ہم آگے. کہ وہ کیا، وہ جلسہ کیا ہے، اس میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس میں وہ کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں. اس پہ میں یہ آپ کو بالکل حقیقت کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی جو میں نے 3 نہیں 4 نہیں بہت سے لوگوں سے پوچھا، ایون تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت سے پوچھا. انہوں نے کہا صرف ایک اذان، کوئی اس میں دوسری چیز نہیں ہے. تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام تو سب کو کرنا چاہیے. عجیب نا تھوڑا سا اس لیے لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو اذان کی کال دی جاتی ہے وہ بیسیکلی حکمرانوں کی طرف سے دی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ خشک سالی ہے یا سیلاب کی صورتحال ہے یا فلاں چیز ہے، تو پوری قوم چھتوں پہ جا کے، یہ پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت کی جانب سے جو ہے وہ اذان کی کال دی گئی ہے. اس پہ تھوڑی سی پریشانی ہے. اچھا، وہ سیاسی جماعت جو ہے اس نے ووٹ سب سے زیادہ لیے ہیں پاکستان میں. بے شک اس سیاسی جماعت کے پنجاب میں اپوزیشن میں ہے، کے پی کے میں حکومت میں ہے، سندھ میں اپوزیشن میں ہے، بلوچستان میں اپوزیشن میں ہے. سینٹ میں ان کے ارکین اسمبلی موجود ہیں، سینیٹر موجود ہیں، اور پارلیمنٹ میں ان کے بہت بڑی تعداد موجود ہے. تو اس لیے جب وہ ایک صوبے میں بھی حکومت میں ہیں تو آپ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ، وہ حکومت میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت یہ دے لے کال. میں کہتا ہوں کہ حکومت کو کال دے دینی چاہیے، حکومت کو کہہ دینا چاہیے بھائی آئیں، آ کر آپ لوگ سب اذانیں دیں، ایک دن کوئی ایک وقت مقرر کر لیں. حکومت نے میرا یہ سوال آپ سے ہے شاداب صاحب، حکومت نے یہ کیوں نہیں کیا؟ کیا اس ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں نہیں ہیں؟ کیا اس ملک میں دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں غریب آدمی کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے؟ اگر تو مجھے بتا دیں ملتی ہے تو ٹھیک ہے. یہاں پر گندم مہنگی، یہاں پر روٹی مہنگی، یہاں پر چینی مہنگی، یہاں پر ادویات مہنگی، یہاں پر موت مہنگی، تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب اذان بھی نہ دیں. لگا دیں پابندی، چلیں لگا دیں پابندی. جی آپ مشورہ دیں کہ ان کو لگوا دیں پابندی، اذانوں پہ پابندی لگوا دیں کہ ہم اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہاں پہ غزہ کے لیے جلوس نکالیں آپ تو آپ کو لاٹھیاں بڑھتی ہیں، نہیں بڑھتی لاٹھیاں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں کیا کریں پھر؟ یہاں تو ہمیں بتا دیا جائے کہ بھائی آپ نے
فلاں فلاں کہنا ہے، ایک ہمیں محلہ دے دیں، اس پر لکھ کر دے دیں کہ صحافی جو ہیں وہ سارے ٹی وی پر بیٹھ کے اس محلہ کو جپیں، وہ جو محلہ جپیں گے وہی عوام جو ہے اس کا ورد کرے گی. یہ اچھا رانا صاحب ایک پوائنٹ یہ لاسٹ اس متعلقہ یہ جو مشن نور پہ یہ ویڈیو جو ہے اذان دیں گے، اذان تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچانی ہوتی ہے، اس اذان کو ریکارڈ کریں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ چلائیں، یہ کس وجہ سے اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ تاکہ ایک چیز کو پھیلانا چاہیے نا. ہم سوشل میڈیا پہ کرت سنتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ نعت شریف سنتے ہیں، تو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو وہ یہ کہیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ کوئی ایسی چیز پھیلائیں جس سے انتشار پیدا ہونا ہے، پھر تو ان کو پکڑ میں رکھنا چاہیے. اگر وہ کہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز پھیلائیں جس سے کسی کی دل آزاری ہونی ہے، اذان سے ایک ہی بندے کی دل آزاری ہونی ہے جو غیر مسلم ہے. بے شک اذان سے اس کی دل آزاری ہونی ہے جو مسلم نہیں ہے. تو ہم سارے مسلمان جب موبائل اپنے فیس بک کھولیں یا یوٹیوب کھولیں اور اگر ہمیں سب سے پہلے اذان نظر آئے، اذان سننے میں ملے، تو اس سے اچھی بات اور کون سی؟ الحمدللہ. بالکل. اب آ جاتے ہیں جی 27 ستمبر کو رانا صاحب، یہ اب آپ نے کہا جی بڑا کام ہونے جا رہا ہے. یہ کیا بڑا کام ہونے جا رہا ہے جی؟ وہاں پر وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خیبر پختونخوا وہ شرکت کریں گے، کیونکہ آج کل حالات اسی طرح کے پوچھنا پڑتا ہے کہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا. میری اطلاع ہے جی کہ وزیر اعلیٰ اس کو باقاعدہ، میں نے کل پوچھا اور میری ذات خود بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں اس کو ہوسٹ کروں گا. اس پر ایک تقریر ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طرح بناتے ہیں وہ عمران خان کی تقریر بھی دکھائی جائے گی. وہاں پر چاروں صوبوں سے لوگوں کی تقریر سنائی جائیں گی اور وہ جلسہ جو ہوگا وہ ایک نقطۂ آغاز ہوگا. تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ وہ نقطۂ آغاز ہوگا ایک نئی تحریک کا. اب وہ جلسہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اس جلسے میں کتنے لوگ آتے ہیں، وہ جلسہ کیا صورتحال اختیار کرتا ہے، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، بہت کلیئر ہے، وہ جلسہ کوئی جلوس کی شکل اختیار نہیں کرے گا، وہ جلسہ کسی ریلی کی شکل اختیار نہیں کرے گا. ہاں اس جلسے میں ایک لایا عمل دیا جائے گا، اس جلسے میں ایک جو چیز ہے وہ واضح طور پہ دی جائے گی کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، بڑی کلیئر سی چیز ہے، نہ تحریک انصاف اب کسی شہر کی طرف چڑھائی کرے گی ابھی، اور نہ تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی انتشار کی طرف جائے گی. یہ بات میں آپ کو بالکل ان کے لوگ جو مجھے بتاتے ہیں، جو ہمارے ذرائع ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں. تو اس لیے 27 کا جلسہ یہ تعین ضرور کرے گا کہ ایک سیاسی جماعت جس کو مائنس کرنے کے لیے ان کے سیاسی مخالفین نے ایک سے بڑھ کر ایک ٹل لگایا ہے، کیا وہ مائنس ہوئی ہے یا اس نے سب کو مائنس کر دیا؟ اچھا علیمہ خان صاحبہ ہوں گی وہاں پر؟ جی بالکل ہوں گے. کیونکہ میں پھر وہی بات کروں گا نا، تحریک انصاف میں جس طرح آج کل اختلافات ہیں، وہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، بے شمار اس طرح کے لیڈرز ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، لیکن نہیں آپ کو نام لینے چاہیے نا، کہ جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جو چیف منسٹر ہیں اور علیمہ خان صاحبہ، ان کے درمیان میں کوئی اختلاف رائے تو نہیں ہے اس 27 تاریخ کے حوالے سے؟ اگر آپ نے کل کی کچھ تصاویر دیکھی ہوتی تو شاید آپ کو یہ کہنے بھی ضرورت پیش نہ آتی. تو اگر آپ نے کل ان کی گفتگو اکٹھے سنی ہوتی اور پرسوں بھی سنی ہوتی تو آپ کو یہ کہنے میں دقت پیش نہ آتی. بات یہ ہے کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتے، اور جس میں اختلاف نہیں ہوتے پھر وہ سیاسی جماعت نہیں ہوتی، وہ آمریت ہوتی ہے. اور علیمہ خان جلسے میں ہوں گی لیکن سٹیج پر نہیں ہوں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، علیمہ خان جلسے میں ہوں گی لیکن سٹیج پہ نہیں ہوں یہ تو پھر وہ نا لاکھوں کا نیچے مجمع، اور نیچے اب ہم کہہ دیے وہ نیچے علیمہ خان صاحبہ تھی. سب علیمہ خان کو تو کور کرنے کے لیے سارے موجود ہوں گے،